امام کا کارواں مکہ سے جب چلا تو راستے میں مختلف جگہوں پہ رکا، مختلف لوگ امام کو ملتے رہے، امام دعوتیں بھی دیتے رہے کہ آؤ ہمارے ساتھ، کچھ لوگ آئے کچھ لوگ نہیں آئے۔ اسی میں ایک شخص جو ہے وہ زہیر ابن کین ہے۔ زہیر کا مسلک کوئی اور ہے، کسی اور اسکول آف تھاٹ کا ہے، اور تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے۔ اس کے بھی کارواں جب لگتا تھا تو اس کا بھی پراپر سسٹم تھا پورا۔ ایک مقام پر امام کا جو کارواں کا سٹے تھا وہ اس کے ساتھ، اب یہ بیٹھا ہوا، جو کتابوں میں کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور لقمہ کھا رہا ہے، تو اس کو پیغام دیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے، یعنی امام حسین کا میسنجر آیا ہے۔ اس نے وہ لقمہ وہیں روک دیا، کہا جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ تو اس کی زوجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا دیکھو اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا نا تو میں رک نہیں پاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ خاتون کتنی بزرگ تھی، اس لیے کہتے ہیں نا کہ خاتون کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے، فیملی میں ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ خاتون نے کہا تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور وہ دنیا پرست ہوتی تو بولتی کہ نہیں رکنا نہیں ہے، نہیں جانا نہیں ہے، نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے یوتھ کے لیے کہ جب آپ اپنے لیے لائف پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ ڈھونڈیں جو آپ کو خدا کی طرف لے کے جائے، خدا کی طرف، امام کی طرف لے کے جائے، نہ کہ دنیا کی طرف لے کے جائے۔ اس کو طلب کرنا پڑتا ہے خدا کی بارگاہ سے۔ کہا تو کیا ہوا، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے، جا۔ ذیشان حیدر جوادی اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم قاصد امام حسین کے قدموں پہ پڑے اور تقدیر بدل گئی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ حسین کا کارواں کیسا کارواں ہے، ملائکہ تڑپ رہے ہیں، مخلوقات تڑپ رہی ہیں کہ ہم اس کارواں میں شامل ہو جائیں، اور حسین خود جسے بلا لیں بس۔ زہیر واپس آئے، زہیر نے سب کو کہا تم سب جاؤ، تم آزاد ہو، تم یہ ہو، اپنی زوجہ کو بھی، سب کو بولا تم لوگ سب کو چھوڑ دیا، جاؤ چلے جاؤ، بھیج دیا، اور امام کے کارواں میں شامل ہو گئے۔ داستان عجیب ہے۔ روز عاشورہ ہر ایک صحابی امام نے اپنا کردار ادا کیا۔ امام سے پہلے تیروں کو اپنے بدن پہ لیا، امام سے پہلے گرتے گئے، تیر کھاتے رہے، لڑتے رہے۔ اصحاب اور بھی بہت سارے ہیں، گفتگو بہرحال جتنی ہم کر پائیں گے۔ اذان محترم، سعید جیسی ہستی، امام نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، تیر بدن پہ کھائے، کہتے ہیں 13 تیر بدن پہ کھائے، گر گئے۔ جب گرے امام پہنچے، امام نے یہ نہیں کہا کہ بڑا کام کیا، اللہ اکبر، یعنی کیا امام حسین نے ہیروں کو چنا تھا۔ فرماتے ہیں کہ مولا راضی ہیں؟ امام نے کہا ہاں سعید تم ہم سے آگے ہو، اللہ اکبر۔ ہاں زیادہ محترم، وقت گزر گیا، زہیر کی زوجہ نے کہتے ہیں اپنے غلام کو ایک کفن دے کر کربلا بھیجا۔ خدا آپ کو اجر دے، خدا آپ کو اجر دے، خدا۔ یہ ہے آپ کا قلب جو کربلا پہنچا ہوا ہے۔ آپ نے کفن سنا، ایک کفن دیا، کہا تمہارا آقا وہاں بغیر کفن کے ہوگا، اس کو کفن پہنا دینا۔ انتظار کر رہی ہے کہ غلام واپس آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ غلام آ رہا ہے، غلام پہنچا تو کفن اس کے پاس ہی تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم نے اپنے آقا کو کفن نہیں پہنایا؟ کہا کفن ایک تھا، اللہ، وہاں لاشیں بے گور و کفن تھے، بکھر گئے گلشن زہرا کے پھول، وہ جنہیں نازوں میں پالا تھا وہ دشت کربلا میں بکھرے پڑے ہیں۔
وہ جسے ایک ماں نے چکیاں پیس کر پرورش کی تھی، وہ سر کے بغیر بدن بکھرے پڑے ہیں۔